نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ سورہ توبہ بھی فتح مکہ کے بعد میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی کیا کرنا ہے، جب مکہ فتح ہونے جا رہی تھی تو کن لوگوں سے جنگ کرنی ہے، کن سے جنگ نہیں کرنی، ان سب کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اب برات ہے، یعنی اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اب مکہ فتح ہوگی، یا اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اب اللہ اور اس کے رسول سے اب کوئی بھی ان کی طرف سے اب کوئی بھی رعایت نہیں دی جائے گی، اب ان کی طرف سے برات ہے، یعنی دستبرداری کا اعلان ہے، اب ان کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہوگی، اب سیدھا جنگ ہوگی اگر وہ نہیں مانے تو۔ ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، یعنی کانٹریکٹ کیا ہوا تھا پہلے، اور اس سے پہلے ہی کچھ کانٹریکٹ ہوئے تھے جب مسلمان مدینہ میں آئے تھے، اور مدینہ میں اور پھر مشرکین کے ساتھ اور باہر والے لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے۔ لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو اور پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی اب اس میں یہ تھا کہ کن کن لوگوں سے اب جنگ کی جائے گی، اب یہ جن میں کانٹریکٹ تھے جن لوگوں سے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اب تمہاری جن کی کوئی بھی حد نہیں تھی کانٹریکٹ کی کہ کتنا چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، 4 مہینے تک وہ اس مکہ کی سرزمین میں رہ سکتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے، ایمان نہیں لائے تو ان کو مکہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، اور اس کے رسول نے بھی۔ اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اگر وہ باز نہیں آئے تو ان کو، تو یہاں پر 4 قسم کے لوگ تھے۔ پہلے تو وہ مشرکین تھے جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا، یعنی جن کے ساتھ جنگ کا کسی بھی طرح سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا، ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دینی تھی کہ 4 مہینے میں اگر وہ اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو عرب سے باہر جانا ہوگا۔ اور دوسری، یہ مکہ فتح ہو گئی تھی اس کے بعد کی بات ہے، اور دوسرے قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ تھا، یعنی جن کے ساتھ کانٹریکٹ تھا لیکن اس کی کوئی بھی مدت نہیں تھی کہ وہ کانٹریکٹ کب تک چلے گا، ان سے بھی اعلان کر دیا گیا کہ تمہیں بھی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ پھر تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا، تو ان کے خلاف اعلان کر دیا کہ اب وہ ایمان لے کر آ جائیں ورنہ تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی، یعنی ان کا معاہدہ توڑ دیا گیا، ان کو کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے کانٹریکٹ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہو ان کو پورا کیا جائے، یعنی کچھ تھوڑی بہت مدت بچ گئی تھی، کسی کی سال بھر کی تھی یا کسی کی کم تھی، تو جس نے جو خاموش بیٹھا رہا، مسلمانوں کے خلاف بھی جنگ نہیں کی اور کسی کافر کے ساتھ بھی نہیں ملے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ پورا کرو جو سیدھے سیدھے چل رہے ہیں۔ تو البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت پوری کرو، ان کے ساتھ جو ٹریٹی تھی وہ پوری کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔
चुनांचे जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो उन मुशरिकीन को जिन्होंने तुम्हारे साथ बदअहदी की थी जहां भी पाओ कत्ल कर डालो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और उन्हें पकड़ने के लिए हर घात की जगह ताक लगाकर बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। क्योंकि उस वक्त ये हुर्मत वाले महीने चल रहे थे, तो जब ये 4 महीने गुजर जाएं उसके बाद अगर वो नहीं मानते, ईमान भी नहीं लाते और मक्का भी नहीं छोड़ते तो फिर उनसे जंग की जाएगी। और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे उस वक्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। यानी इस्लाम ने हर जगह सिर्फ झुकने के लिए कहा है, कहीं भी अकड़ने के लिए या अकड़ने के लिए नहीं कहा, हमेशा झुकने के लिए कहा है। तो इसमें भी यह है कि अगर कोई हथियार डालकर मुसलमानों के पास आ जाता है, अगर जंग चल रही है, तो अगर वो अमन मांग रहा है तो मुसलमानों को उसको प्रोटेक्शन देनी होगी और उसको सबसे पहले उसको दीन की दावत देनी होगी, कुरान सुनाना होगा। उसके बाद वो जहाँ चाहता है, जहाँ उसको लगता है कि मैं यहाँ महफूज हूँ, प्रोटेक्ट हूँ, या उसको वहां जाकर छोड़कर आना होगा मुसलमानों को। ये इसलिए है कि ऐसे लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें अभी पता ही नहीं, अभी इन्हें इल्म ही नहीं है, अभी तो ये गाफिल हैं। इन मुशरिकीन से अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई मुआहदा कैसे बाकी रह सकता है? अलबत्ता जिन लोगों से तुमने मस्जिद हराम के करीब मुआहदा किया था, जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भी उनके साथ सीधे रहो। बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों को पसंद करता है। लेकिन दूसरे मुशरिकीन के साथ कैसे मुआहदा बरकरार रह सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि अगर कभी तुम पर वो गालिब आ जाएं तो तुम्हारे मामले में ना तो किसी रिश्तेदारी का ख्याल करेंगे, ना ही किसी मुआहदे का। ये तुम्हें अपनी ज़बानी बातों से राजी करना चाहते हैं, हालांकि उनके दिल इनकार करते हैं और उनमें से अक्सर लोग नाफरमान हैं। यानी जिनके दिल सख्त हैं, ऐसे लोग जो है तुम्हारे मामले में बिल्कुल भी रियायत नहीं करेंगे और तुम्हें मौका भी नहीं देंगे, तो तुम्हें भी उनको मौका नहीं देना। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले दुनिया की थोड़ी सी कीमत को लेना पसंद कर लिया और इसके नतीजे में लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। वाकया ये है कि उनके करतूत बहुत बुरे हैं। ये किसी भी मोमिन के मामले में किसी रिश्तेदारी का या मुआहदे का पास नहीं करते और यही है जो हदों को तोड़ने वाले हैं। लिहाजा अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो ये तुम्हारे दीनी भाई बन जाएंगे। और हम अहकाम की ये तफसील उन लोगों के लिए बयान कर रहे हैं जो जानना चाहें। यानी अल्लाह ताला बिल्कुल हर बात खोल खोल कर बता रहा है, किस लिए? ताकि हम गफलत में ना रहें, ला इल्म ना रहें। जानने के लिए अल्लाह ताला हमें ये बात बता रहे हैं, तफसील से अल्लाह ताला बता रहे हैं। और अगर उन लोगों ने अपना अहद दे देने के बाद अपनी कस्में तोड़ डाली हों और तुम्हारे दीन को ताना दिया हो, तो ऐसे कुफ्र के सरबराहों से इस नियत से जंग करो कि वो बाज आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि उनकी कस्मों की कोई हकीकत नहीं, यानी अपने वादे को तोड़ देते हैं। क्या तुम उन लोगों से जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ा और रसूल को वतन से निकालने का इरादा किया? वही है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ करने में पहल की। क्या तुम उनसे डरते हो? अगर ऐसा है तो अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि तुम अल्लाह से डरो, अगर तुम वाकई मोमिन हो। तो मोमिन को क्या करना है? हर हाल में सिर्फ अल्लाह से डरना है। कोई भी सिचुएशन आए उसका सामना करने के लिए तैयार रहना है। और फिर ये जंग की तरफ इशारा है कि जो कमजोर दिल वाले मुसलमान थे उनके लिए भी, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कि तुम जंग नहीं करोगे जिन्होंने तुम्हें निकाल दिया, अगर तुम उनसे डरते हो तो ये बात याद रखो कि अल्लाह ही सबसे ज्यादा हकदार है कि अल्लाह से डरा जाए। अगर उनसे जंग करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाए और उन्हें रुसवा कर दे और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करे और मोमिनों के दिल ठंडे कर दे और उनके दिल की कुड़हन दूर कर दे, और वो जिसकी चाहे तौबा कबूल कर ले। और अल्लाह जबरदस्त इल्म वाला और हिकमत वाला है। भला क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, हालांकि अल्लाह ने अभी ये देखा ही नहीं कि तुम में से कौन लोग जिहाद करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी और को खुसूसी राजदार नहीं बनाते। यानी अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के अलावा किसी और को राजदार नहीं बनाते, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। मुशरिकीन इस बात के अहल नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि वो खुद अपने कुफ्र के गवाह बने हुए हैं। इन लोगों के तो अमाल गारत हो चुके हैं और वो दोजख में उनको हमेशा रहना है। क्योंकि मुशरिकीन ये फख्र किया करते थे
کہ ہم تو مسجد حرام کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ آپ سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سارے کام کیا کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے اور مسجد حرام کی حفاظت کرتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور وہ اس بات پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں اور دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے گا، کیونکہ وہ شرک بھی کرتے تھے، ساتھ میں شرک سے باز نہیں آتے تھے، نبی کو مانتے نہیں تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، یہ ساتھ میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ان کاموں کو کرنے سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بخش دیے جائیں گے، نہیں، مسجد آباد کو تو مسجدوں کو صرف کون آباد کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب تک کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اچھا عمل کر لے، نیک عمل کر لے، اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ عمل قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ توحید پرست ہونا چاہیے، اللہ کے لیے وہ کام ہونا چاہیے، چاہے کام کتنا بھی اچھا ہو، کسی کو آپ پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اگر وہ کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو وہ بھی قبول نہیں۔ پھر اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کون رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط نماز قائم کریں، پھر دوسرے پہ کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ اگر ان میں سے یعنی یہ شرط ہے ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا ہو اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور کافر برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑی عظمت والا اجر موجود ہے، یعنی زبردست اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، یعنی اگر کتنے بھی سگے لوگ ہوں، چاہے وہ باپ ہوں یا بھائی ہوں، اگر وہ ایمان نہیں لے کر آ رہا تو وہ اس کو ایمان والے پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جو ایمان والا ہے وہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ شروع کی آیتیں ہیں جبکہ مسلمان کچھ ایمان لائے تھے لیکن ان کے رشتہ دار ایمان نہیں لائے، جیسے باپ اور بھائی اور ان کی اولاد وغیرہ، یا کسی کی اولاد لائی تو ان کے ماں باپ نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمان والوں پر ترجیح نہیں دی جائے گی، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اے پیغمبر، مسلمان سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال اور دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، یعنی جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اگر وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، یہاں تک کہ وہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ یعنی اگر یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، یہ بھی ایک کام ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ اگر یہ سب چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یہ اللہ کے راستے میں کام کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یا اللہ کے راستے میں کام کرنے سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میری جاب چلی جائے گی، یا میرا جو ہے وقت ضائع ہوگا، یا میرے پیسے ضائع ہوں گے، یا کچھ بھی، یا ہم اپنے مال کا ڈر ہے، اولاد کا ڈر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، اللہ کا انتظار، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انتظار کرو، اور اللہ نافرمانوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے بہت سے مقامات پر مدد کی، یعنی بہت سی جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے منہ موڑ لیا۔ یہ مسلمانوں کی ہی طرف اشارہ ہے۔ جنگ حنین، یعنی بعد میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ حنین، جو کہ کافی ٹائم بعد ہوئی تھی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ فتح کر لیا تھا تو آپ کو یہ اطلاع ملی، یہ انفارمیشن ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازن اپنے سردار یعنی مالک بن عوف کے انڈر آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، یعنی بہت بڑا لشکر وہ تیار کر رہا تھا جنگ بدر کے بعد، کافی تھوڑے ٹائم بعد مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ اور یہ حوازن بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی بہت ساری شاخیں تھی، اور طائف کا قبیلہ، ثقیف کا بھی قبیلہ اسی کا حصہ تھا، یعنی بہت بڑا قبیلہ تھا، اور باقی لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھجوا کر خبر پوچھوائی تو وہ خبر سچ نکلی، اور معلوم ہوا کہ واقعی میں وہ لوگ جو ہیں بڑے جوش خروش سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو چنانچہ آپ 1400 صحابہ کرام پر مشتمل ایک جماعت لے کر روانہ ہوئے، یعنی وہ لوگ 20,000 کے قریب تھے، 20,000 سے 28,000 تک کی تعداد آتی ہے کہ وہ اتنے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ 1400 صحابہ کرام تھے، اور زیادہ آتی ہے۔ اور یہ جنگ ہنین کے میدان میں لڑی گئی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام یا کچھ مسلمانوں کو ایسا لگا کہ ہم ہر وقت ہر جگہ تو ہم کم ہوتے تھے، جیسے میدان جنگ میں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو 313 تھے، لیکن اب ہم دیکھو کتنے زیادہ ہیں مسلمان، 1400 کی تعداد میں ہیں، تو اب تو ہم ضرور جیتیں گے۔ مسلمانوں سے یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی، کچھ مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی، اب تو ہم ضرور جیتیں گے، اب ہماری کثرت اتنی زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ میدان جنگ میں پہنچے، جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، تو مسلمانوں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا، اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے، یعنی ان کی مسلمانوں کے بیچ میں ہلچل پیدا ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پکڑا، اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے، اور ان کے حوصلے جو ہیں وہ ٹوٹنے لگے، پست ہونے لگے، اور وہ ڈر گئے مسلمان۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، سب کو آواز دی، اور پھر بعد میں جب وہ پلٹے، یعنی ان کو ریئلائز ہو گیا نہیں واقعی میں ہم نے غلطی کی تھی، فوراً توبہ کر لی اور فوراً پلٹے۔ پھر جیسے رسول اللہ نے ان کو آواز دی تو اور ایمان کے اضافہ ہو گیا ان میں، اور تیزی کے ساتھ وہ پلٹے، پھر وہ نہیں ڈرے، اور اس سے بھی کیا ہوا، وہ بھی کافر لوگ بھی مسلمانوں سے ڈر گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور اس میں بھی پھر مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ لیکن یہ ایک ہار کے بعد اس میں بجلی سی پھیل گئی تھی مسلمانوں میں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ وہ آواز لگائیں، کیونکہ ان کی آواز بہت تیز تھی، تو وہ بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں وہ پھیل گئی جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ پھر وہ نئے ولولے کے ساتھ واپس لوٹے، اور کچھ دیر میں ہی جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اور پھر حوازن کے 70 سردار مارے گئے، مالک بن عوف اپنے اہل اور عیال اور مال دولت چھوڑ کر بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور مسلمانوں کو بہت مال غنیمت بھی ملا اور بہت بڑی جیت بھی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکون تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے انہیں سزا دی، یعنی یہاں پر بھی فرشتے اترے تھے، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، یعنی مشرک لوگ ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، یعنی اب جو یہ سال ہے اس کے بعد اب وہ مسجد حرام کے پاس نہیں آئے، کیونکہ پاک ہی لوگ وہاں جا سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو، غریبی کا اندیشہ ہو، تو اگر اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں، یعنی اگر کسی کو رہنا ہے ابھی اس سال تو وہ ٹیکس دے گا پہلے، پھر رہے گا۔ اور یہ جزیہ کیا ہے؟ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو مسلمان کی ریاست ہوتی ہے یا کوئی مسلم ملک ہوتا ہے، اس میں غیر مسلموں کو دینا ہوتا ہے، اور جس کے بدلے میں پھر وہ ان کی وہاں حفاظت ہوتی ہے۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، اور اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے بہکے جا رہے ہیں۔
انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی اسلام کو، اور اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف کیا چاہتا ہے؟ اپنے نور کو پھیلا دے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقوں سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور جس دن اللہ اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، یعنی جو مال ہوگا وہ تپایا جائے گا اور اس سے پھر ان کی پیٹھوں کو، کمروں کو اور ان کی گردنوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یعنی 12 مہینے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ کب سے ہے؟ یہ 12 مہینے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی دین کا سیدھا سادہ تقاضا یہ ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اس طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ متقی لوگوں کا۔ اور یہ مہینے یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ نسیہ یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور اپنی مرضی سے کہتے تھے کہ ہم اس مہینے کو حرمت والا مہینہ مانیں گے اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مہینوں کو اپنے آپ سے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، یہ کفر ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کرتے ہیں اور ایک سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے حلال سمجھ لیں، اور ان کی بد عملی ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دی گئی، یعنی یہ جو برے کام کرتے ہیں ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا ہو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ یعنی کچھ منافق یا کچھ کمزور لوگ ایسے تھے جو کہ زمین سے لگ گئے، یعنی جب اللہ نے کہا جنگ کے لیے نکلو تو وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر صرف تھوڑا سا ہے۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تمہیں اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے لیے نہیں نکلو گے، اللہ کے کام کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، اور اگر تم ان کی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا موقع ملا تھا وہ بہت بعد میں ملا تھا، جب سب چلے گئے تھے، کچھ 4 مہینے بعد ان کو ہجرت کا موقع ملا تھا، حکم آیا تھا، وہی نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، وہ صرف 2 تھے اور وہ دونوں ہجرت کے لیے نکل گئے تھے، اور پھر وہ ایک غار ثور میں انہوں نے پناہ لی۔ غار ثور میں وہ 3 دن تک رکے، اور پھر کافروں نے ان کی تلاش میں گھوڑے دوڑوا دیے، اپنے آدمیوں کو لگا دیا کہ جو بھی ان میں سے کسی کو بھی لے کر آئے گا ہر آدمی کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام انہوں نے رکھ دیا تھا۔
پھر ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کوئی وہ دشمن جو ہے وہ غار تک تو آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ وہ ان کو دیکھ ہی نہیں پائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس وقت۔ وہ غار کے منہ تک بھی وہ آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی کا جالا بنا دیا گیا، کچھ روایتوں میں یعنی غار کے دہانے پر منہ پر مکڑی کا جالا بنا دیا گیا، اور کچھ آتا ہے، کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کبوتر نے انڈے بھی دے دیے تھے، جس سے وہ اندر تک نہیں گئے، ان کو لگا کہ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، اور وہ واپس ہی پلٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی نبی کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کرے گا۔ اگر تم نبی کا ساتھ چھوڑ دو گے، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اگر تم رسول کا ساتھ چھوڑ دو گے تو اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین، سکون نازل فرمایا، اور ان کے ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دیا، اور بول تو صرف اللہ کا ہی بڑا ہے اور اعلیٰ ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی یہ بھی لائن کو بھی انڈر لائن کر لیں، اس میں یہ ہے کہ چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اگر تمہارے پاس ابھی جب جنگ کا موقع ہو، اگر تمہارے پاس ہتھیار نہ ہو، بھلے ہی کم ہتھیار ہوں، یا تمہاری تیاری بھی نہ ہو، جنگ تمہیں کرنی بھی نہ آتی ہو، لیکن اگر حکم آ جائے جنگ کرنے کا تو تمہیں جنگ کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں چاہے تمہیں تھوڑا ہی آتا ہو، چاہے تمہیں پہلا کلمہ ہی آتا ہو یا تھوڑا ہی آتا ہو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے کے لیے تمہیں نکلنا ہے، اللہ کے کام کے لیے تمہیں نکلنا ہے۔ اگر دنیا کا سامان قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن یہ کٹھن فیصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا۔ یعنی اگر ان کو یہ لگتا کہ مسلمانوں کے ساتھ چلنے سے ہمیں ابھی مال غنیمت بھی مل جائے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم جیت جائیں گے، تو یہ ضرور ساتھ چلتے، لیکن آخرت بہت دور ہے اور آخرت پر وہ یقین نہیں رکھ رہے تھے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ یعنی یہ تنبیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو جہاد سے الگ رہنے کی اجازت کیوں دے دی، کیونکہ منافق جو ہیں بہانے بنا کر آ گئے تھے، ہمارے گھر میں یہ ہے وہ ہے تو ہمیں جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دو۔ تو آپ سے ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کی باتوں میں آگے ٹھیک ہے تم گھر پر رہو، تم جہاد میں مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی اجازت کیوں دے دی، جب اللہ حکم دیتا تب اجازت دیتے۔ اس سے کیا ہوتا، اگر آپ بعد میں اجازت دیتے تو پتہ چل جاتا کون منافق ہے۔ اب اس سے پتہ نہیں چلا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے، تو آپ کو پہلے پتہ چل جاتا کون منافق ہے، وہ سامنے آ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں، اور اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی۔ یعنی منافق لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں نکلنے کی اجازت دے دو، تو ہمیں نکلنے کی اجازت مت دو، یعنی ہم بہانے بناتے تھے کہ ہمارے یہ بہانے ہیں وہ بہانے، پر بہت سارے گھر میں عورتیں ہیں، کوئی رکھوالا نہیں ہے اور ہمیں لڑنا نہیں آتا، اس طرح کے بہانے بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور بار بار آتے تھے کہ کیا ہمیں جہاد میں جانا ہے، کیا ہمیں جہاد میں جانا ہے، تو اس طرح کر کے جب ہمیں کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم بار بار پوچھتے ہیں تاکہ سامنے والا اپنے آپ ہی منع کر دے۔ تو یہ حرکتیں منافق لوگ کیا کرتے تھے، تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وہ تو ڈاواڈول ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے تو اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جو جانا نہیں چاہتے، باقی جو جانا چاہتے ہیں وہ فوراً حکم آنے کے بعد تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے، یعنی کوئی کسی بھی طرح سے اپاہج ہے اس کی وجہ سے بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، یعنی ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے اگر تم نہیں نکلنا چاہتے تو مت نکلو، بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے پھرتے،
اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کڑتے ہی رہ گئے۔ یعنی جب مسلمان جیتے تو یہ اپنے من میں کڑھے، اور انہی میں سے وہ صاحب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یعنی جو پکے سچے مومن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ منافقوں میں ایک شخص تھا، جو ایک منافق تھا، بہت بڑا منافق، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی مجھے جنگ کرنے نہیں جانا۔ تو وہ گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا نام تھا جد بن قیس، اور اس نے کہا کہ میں اگر ان میں چلا گیا تو میری نفس جو ہے وہ مجھے برائی کے لیے ورگلاتی ہے، میں عورتوں کو دیکھ کر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، تو آپ مجھے فتنے میں مت ڈالیے، وہاں پر عورتیں بھی ہوں گی اور پھر میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے اجازت مت دے جانے کی۔ تو ارے فتنے میں تو یہ خود ہی پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو جہنم سارے کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیفیں لکھ دی ہیں، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی جو تکلیف پہنچنی ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گی، چاہے اللہ کے راستے میں یا گھر پر بیٹھے ہوئے، اور اگر اللہ کے راستے میں پہنچے تو وہ بہتر ہے۔ اللہ نے وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو، یعنی انتظار کر رہے ہو، وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخرکار دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی تو ہمیں ملے گی، یعنی یا تو ہم جیتیں گے یا ہم مریں گے۔ اگر ہم مر گئے یا شہید ہو گئے تو شہداء کا درجہ پائیں گے اور اللہ کے پاس بہت اچھا اجر پائیں گے، اور اگر ہم بچ گئے تو مال غنیمت ملے گا۔ تو دو بھلائیوں میں سے ایک تو ملے گی، اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سزا دے۔ بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دو یا بددلی سے دو، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے ہو، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو سستی سے آتے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر نماز میں سستی دکھاتے ہیں، یعنی چھوڑنا تو دور کی بات، اگر نماز میں سستی دکھاتے ہیں تو یہ منافقت کی علامت ہے، کیونکہ منافق بھی یہی کام کرتے تھے، کیونکہ وہ نماز میں پڑھتے تو تھے، وہ چھوڑتے ایک بھی نماز نہیں تھے، لیکن بہت سستی کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت آخری وقت میں پڑھتے تھے۔ تو اس کام سے بچنا ہے، فوراً نماز کا وقت ہو جائے فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے تھے، خرچ بھی نہیں کرتے تھے منافق۔ تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں میں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفری کی حالت میں ہلاک کرے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کے غار مل جاتے یا گھس بیٹھنے کی جگہ مل جاتی تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ادھر رخ لے لیتے۔ یعنی منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اور انہی منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جو صدقے کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو وہ راضی ہوتے ہیں، اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو وہ ذرا دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تقسیم نہیں کرتے منافق لوگ، اور جو کچھ بھی انہیں اللہ اور ان کے رسول نے دے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں۔ یعنی جو لوگ کام کرتے ہیں، صدقات وصول کرتے ہیں، ان کو بھی اسی میں سے دیا جاتا ہے، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، یعنی جو ابھی ایمان لے کر آئے ہیں اور ابھی وہ کمزور، اب لگ رہا ہے کہ وہ ابھی اپنی اسلام سے نہ ہٹے، تو ان میں سے بھی ان کو بھی صدقہ دیا جاتا ہے۔
نیز ان غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور منافق اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اور انہی منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو سراپا کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے، عربی میں بولا جاتا ہے کہ کان کے کچے ہیں، کسی کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں. یعنی نبی پر ایسے الزام بھی لگاتے تھے. کہہ دو وہ کان ہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوں تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور یہ بڑی بھاری رسوائی ہے. منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ان منافقوں کے دلوں کی باتیں بتا دے. کہہ دو اچھا تو تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ. تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو، یعنی کفر کر چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. یعنی منافق لوگ جو تھے وہ دین کا مذاق بنایا کرتے تھے، اور منافق لوگوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سب بتا دیتا ہے. اس بات سے بھی وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی صورت نازل ہو جائے جس پر منافقوں کے دل کی باتیں یا منافقوں کی چالیں یا منافقوں کے نام پتہ چل جائے. اس بات سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے. تو پھر اور مذاق، پھر بھی وہ باز نہیں آتے تھے، پھر بھی مذاق بناتے تھے.